بدل جائے گی قسمت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الاولین والآخرین سیدنا ونبینا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم تنزیلہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ودخل المدینة على حین غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ آج ہم بارگاہ حضرت سید شاہ نور الدین قمیصی رحمۃ اللہ علیہ میں حاضر ہے۔ یہ آیت کریمہ جو میں پڑھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہے۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 15 پڑھا میں، سورہ قصص کی آیت نمبر 15۔ اس میں سے 2 چیزیں لینا تھا مجھے، بس اس کے لیے میں یہ آیتیں پڑھا۔ آپ لوگ تو جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس زمین پر بھیجے گئے تو اس زمانے میں بادشاہ تھا فرعون، برابر ہے؟ ایجپٹ کی سرزمین ہے مصر، ایجپٹ جسے کہتے ہیں، ایجپٹ کی سرزمین ہے، بادشاہ فرعون ہے، اور فرعون کا معاملہ یہ ہے کہ وہ خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا، انا ربکم الاعلی، میں ہی سب سے بڑا خدا ہوں، میں ہی سب سے بڑا خدا ہوں، خدا ہونے کا دعویٰ کر دے کر بیٹھا تھا فرعون، اور بڑے مظالم، یعنی اس کا سسٹم جو تھا بہت ظالمانہ سسٹم تھا۔ قرآن کریم میں ذکر آتا ہے کہ ایک ٹائم موسیٰ علیہ السلام وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام دوپہر کے ٹائم پہ باہر نکلتے۔ یہ واقعہ آپ لوگ کو معلوم ہے، دوپہر کے ٹائم پہ موسیٰ علیہ السلام باہر نکلتے۔ دوپہر کا ٹائم وہ ٹائم ہوتا تھا قدیم زمانے میں، ابھی بھی جو سفید بال والے ہیں ان سے آپ پوچھے تو معلوم ہوگا، وہ قیلولہ کا ٹائم ہوتا، لوگ آرام کرتے تھے، پاور نیپ لینے کا ٹائم ہوتا۔ یعنی ہمارے بچپن میں تو ہم بھی دیکھے، پاشا بھی دیکھے ہوں گے، اکثر لوگ اپنے دکانوں کے آدھے آدھے شٹر ڈال کے سو جاتے تھے۔ آج بھی بہت سارے علاقوں میں ہوتا ہے لیکن حیدرآباد میں ختم ہو گیا، لیکن قدیم زمانے میں یہ پکا تھا۔ صبح میں کاروبار شروع ہوتا تھا، دوپہر میں کیا کہتے ہیں، بالکل سڑکیں سناٹا ہو جاتی تھی، روڈ سناٹا ہو جاتے تھے، دکان کاروبار سب بند ہو جاتا ہے۔ وہ حین الغفلہ ہے، وہ جب لوگ آرام کرتے، سوتے، شٹر ڈال دیتے، کاروبار بند کر دیتے، سڑکیں ویران ہو جاتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس ٹائم پر نکلے، سٹی کے اندر، مصر میں سٹی کے اندر نکلے اور گھوم رہے ہیں ایسے ٹائم پر جبکہ سڑک پہ کوئی ہے ہی نہیں، سناٹا ہے ہر طرف۔ وہ سناٹے میں چل رہے تھے، خالی گلیوں میں، خالی سڑکوں پہ چل رہے تھے، اچانک دیکھتے ہیں کہ 2 آدمی میں جھگڑا ہے۔ جھگڑا کیا ہے؟ ایک قبطی خاندان، یعنی فرعون کے خاندان کا، رائل فیملی کا ایک آدمی ہے جو ایک آدمی کو مار رہا ہے، بنو اسرائیل میں سے کمزور آدمی کے اوپر ظلم کر رہا ہے، مار رہا ہے اس کو، پیٹ رہا ہے اس کو۔ رائل فیملی کا آدمی ہے، بھائی کون ہاتھ اٹھائیں گا اس کے اوپر؟ ان مارو تو بھی، ان کچھ بھی کرو اس کو کچھ نہیں کر سکتے، ان رائل فیملی کے آدمی ہے، ان ظلم کر رہا ہے کے اوپر، ظلم کر رہا۔ فوجد فیہ رجلین یقتتلان، اللہ تعالیٰ فرما رہا دونوں میں فائٹ ہو رہی تھی، ایک ظالم تھا ایک مظلوم تھا، دونوں میں فائٹ ہو رہی تھی۔ ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ، دیکھو اللہ تعالیٰ کا کلام سنو صاحب، اللہ تعالیٰ کے الفاظ، یہ الفاظ کے لیے میں آپ کو یہ آیت پڑھا۔ ھذا من شیعتہ، وہ جو کمزور تھا، وہ جو مظلوم تھا، وہ کون تھا؟ وہ موسیٰ علیہ السلام کے شیعہ میں سے تھا، یہ قرآن کے الفاظ ہے۔ وہ موسیٰ، ھذا من شیعتہ، شیعہ کس کو کہتے ہیں صاحب؟ بولیے نا، پھر بولیے، گروہ، جماعت، گروپ، برابر ہے؟ حضرت کس کو بولتے ہیں؟ ہاں میں مطلب سب کو معلوم ہونا اس لیے بار بار دہرا رہا ہوں۔ ھذا من شیعتہ، یہ موسیٰ علیہ السلام کے گروہ کا آدمی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی تو نبوت کا اعلان نہیں ہوا نا، ابھی ان کے کوئی مسلمان ہیں، کوئی ان کا کلمہ پڑھا فالوور نہیں، یہ ان کے وہ فالوور تھے جو ان کے انصاف اور ان کا عدل اور ان کی اچھائی کو دیکھ کر ان کے ماننے والے بنتے چلے گئے تھے۔ ان کا گروپ، ان کے بچے، ان کے آدمی، کس کے؟ موسیٰ علیہ السلام کے آدمی بن گئے۔ ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ، اور دوسرا کون تھا؟ وہ موسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں میں سے تھا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کی دشمنی تو کسی سے تھی نہیں۔
پھر قرآن میں ھذا من عدوہ کا لفظ کیسا آیا؟ موسیٰ علیہ السلام ہر ظالم کے دشمن تھے، موسیٰ علیہ السلام ہر جھوٹے کے دشمن تھے، یعنی ان کی دشمنی جھوٹ سے تھی، ظلم سے تھی، اگرچہ کہ وہ قبطی خاندان کا تھا، یعنی وہ اس محل میں رہتا تھا جہاں موسیٰ رہتے تھے، دنیا جانتی تھی کہ بھئی یہ ریلیٹیوز ہے، یہ لوگ تو بھائیاں ہیں، یہ لوگ تو کزنس ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے وہ دشمن تھا موسیٰ کا، دشمن تھا موسیٰ کا۔ یعنی یہاں پر قرآن کریم ایک آئیڈیالوجی دے رہا ہے کہ خاندان صرف وہ نہیں ہوتا ہے جو خون سے ہوتا ہے، بلکہ خاندان وہ بھی ہوتا ہے جو آئیڈیالوجی سے ہوتا ہے، جو جس کا ماننے والا، جو جس کا فالوور ہوگا وہ اس کا خاندان مانا جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں آتا ہے کہ ان کا ایک بیٹا ان کے مذہب سے ہٹ گیا، بیٹا تو تھا اور پہاڑ پہ چڑھ گیا تھا، باپ کی بات نہیں سنا تھا۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نوح یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، ختم، یہ تیرے خاندان سے اس کو نکال دیا گیا۔ آئیڈیالوجی چینج ہو گئی، عقیدہ چینج ہو گیا، توحید سے ہٹ گیا، تو نوح علیہ السلام کا بیٹا اللہ کے نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود باہر ہو گیا، جی۔ اور صرف آئیڈیالوجی میچ ہونے سے، انصاف اور عدل اور سچ کو دیکھ کر، حق کو دیکھ کر کسی نے فالو کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو موسیٰ علیہ السلام کا گروہ کا آدمی بتا دیا، اور کسی نے ان کی مخالفت کی تو ان کے جو دنیا کے سامنے وہ خاندان رہنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کو عدو کہہ دیا، ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ۔ چلو یہ موسیٰ علیہ السلام کا آدمی ہے اور یہ ان کے ایکچوئل میں خاندان کا آدمی ہے جو ظلم کر رہا ہے، ٹھیک ہے یہ بات۔ جب یہ ہو گیا جی فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ان کا آدمی تھا وہ مدد مانگنے لگا، موسیٰ میرے کو بچاؤ، ان مار رہا ہے۔ کیا کیا اس نے؟ مدد مانگا۔ کیا کیا؟ اب لفظ یہاں پر کیا آ رہا ہے؟ استغاثہ، یہ لفظ فاستغاثہ الذی، ہم پڑھتے نا جی یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ اغثنی وامددنی باذن اللہ بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ اغثنی اغثنی اغثنی، اغثنی کیا ہے؟ یہ میری مدد کرو، میری مدد کرو، جی اغثنی میری مدد کرو۔ یہ لفظ استغاثہ قرآن میں آیا، لفظ اغثنی قرآن میں آیا کہ بنو اسرائیل کا کمزور آدمی مدد مانگنے لگا، اے موسیٰ مدد کریے، اغثنی فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ، مدد کرو، یہ جو ہے ظالم مجھے مار رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کیا کیے؟ ایک انصاف پسند جو ہوتے ہیں، ایک اللہ کے چاہنے والے جو ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ ظالم کا ہاتھ مروڑ دیتے ہیں، ظالم کے ظلم کو روک دیتے ہیں، اور جیسی ضرورت پڑتی ہے اس کو مارتے ہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ گھوسا مارے فوکزا، وکزا بولتے، گھوسا مارنے کو عربی زبان میں وکزا بولتے۔ ضربا تو مارا ہے، کیسا بھی مارا تو ضربا ہوتا، لیکن اسپیشل سٹائل جو ہوتا ہے گھوسا، مکہ مارنا، مکہ مارنا۔ فوکزہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ مارا، فقضى علیہ، ان کا دشمن مر گیا، ایک مکہ مارے وہ آدمی مری گیا، ہاں فوکزہ موسیٰ فقضى علیہ، حالانکہ ان کا قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا، ختم کر دینے کا نہیں تھا، لیکن وہ روکے تو رک نہیں رہا تھا، اس کو روکنے کے لیے مارنا ضروری تھا، ایک مارے تو موسیٰ علیہ السلام کا مکہ تھا، وہ تاب نہیں لا سکا اور مر گیا۔ قال ھذا من عمل الشیطان، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ شیطان کے عمل میں سے تھا، یہ جو آدمی کر رہا تھا یہ شیطانی کام تھا، ظلم کرنا یہ شیطانوں کا کام ہے۔ انہ عدو مضل مبین، یہ دشمن ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے والا، یعنی لوگوں کو ظلم پر اکسانے والا ہے، یہ کھلا دشمن ہے اور کھلا گمراہ کرنے والا ہے، اس لیے اس کو مارنا ضروری تھا، مارا گیا۔ اب اس میں دو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ جو مظلوم تھا، وہ جو کمزور تھا، وہ اس کے بچنے کی کیا وجوہات تھی؟ جی کیوں بچا؟ ظالم اس کے اوپر ظلم کر رہا تھا، ظلم سے کیوں بچا، کیسا بچا؟ بتائیے۔ دو ریزنز ہیں وہاں پر۔ نمبر ایک، وہ موسیٰ علیہ السلام کے گروہ کا آدمی تھا۔ اگر آپ کو آپ کا دشمن طاقتور ہے اور آپ کو اگر بچنا ہے تو آپ کو کسی طاقتور کے گروہ میں ہونا پڑے گا، ان کی جماعت کا حصہ بننا پڑے گا، ان کا آدمی بننا پڑے گا آپ کو۔
جی ان کا آدمی پڑھنا پڑے گا. جیسے ہم جو کہتے ہیں نا اصل میں تو شیعان کا لفظ تو صحیح تھا. اب یہ شیعہ کا لفظ سنتے ہی آج کے شیعہ کی طرف نہیں چلے آنا جی وہ ہاتھوں میں ڈورے ڈال لیے اور ماتم کر لیے اور یہ کر لیے. نہیں یہ شیعہ کی بات نہیں کر رہے ہم. شیعہ مطلب گروہ جی کہ آپ تصور کریں کہ جس زمانے میں امت کی میجورٹی کنفیوز تھی, امت کی میجورٹی کنفیوز تھی, میں اوپر کی بات کر رہا ہوں, زمانے صحابہ کی بات کر رہا ہوں, امت کی میجورٹی صحابہ کی میجورٹی جس زمانے میں کنفیوز ہو گئی تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جو شیعان علی میں بن گیا تھا وہ بالکل کنفیوز نہیں تھا, پکا ایمان پر تھا جی. اور سامنے دشمن بڑا طاقتور تھا لیکن یہی غالب آ رہے تھے. وجہ کیا تھی؟ وہ علی کے شیعہ میں داخل ہو گئے تھے. پھر بتا رہا ہوں یہ آج کے شیعہ کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں رافضیت کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں حب علی اور اتباع علی اور علی کو بڑا ماننا اور علی کو فالو کرنے کی بات کر رہا ہوں جی. دیکھیے آپ تصور کریے, جو حضرات میں سمجھتا ہوں بہت سارے لوگ اس میں نئے فیسز ہیں جو پرانے خطابات سنے ہوئے نہیں ہیں جی, یعنی اتنی بڑی تعداد میں لوگ کنفیوز تھے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پورے لوگ الگ راستے پر چلے جائیں اور علی اگر الگ راستے پر جائے تو عمار اکیلے علی کے پیچھے چلے جانا مگر پبلک کے ساتھ نہیں جانا. یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم دو باتیں بتا رہے تھے نا اس کے اندر, ایک تو بتا رہے تھے کہ عمار علی کی اقتداء کرنا, یہ ایک بات بتا رہے تھے, اور دوسری بات یہ بتا رہے تھے کہ غلط راستے پہ بہت بڑی تعداد میں لوگ جانے والے ہیں. جب اتنے سارے لوگ غلط راستے پر چلے گئے تو وہ جو پکے لوگ تھے, حضرت عمار ہو, ابو ذر غفاری ہو یا دیگر جو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ صحیح راستے پر کیسا رہے جی؟ مولا علی کو تھام کر, مولا علی علیہ السلام کو ان کے دامن کو تھام کر ان کے گروہ کا آدمی علی والے بن گئے. جو علی والے بن گئے تھے وہ اس زمانے میں کنفیوز نہیں تھے, کچھ گمراہ تھے کچھ کنفیوز تھے, لیکن اگر کوئی پکا ایمان پر اگر کھڑے تھے تو وہ علی والے کھڑے تھے. تو ایک بات ہو گئی کہ آپ جو ایمان والا طاقت والا جو ہوتا ہے اس کے گروہ میں شامل ہو جاؤ. نمبر 2 کیا کرنا ہے صاحب اس کے مطابق, اس آیت کریمہ کے مطابق نمبر 2 کیا ہے صاحب, کیا ہے جی؟ اغثنی, مدد مانگنا جی, ہاں مدد مانگنا, استغاثہ. اگر وہ شخص مظلوم مدد نہیں مانگا ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کو خبر نہیں ہوتی, وہ چلایا نا اغثنی یا موسیٰ, موسیٰ مجھے بچاؤ, موسیٰ مجھے بچاؤ. جب آواز اٹھی مدد مانگنے کے لیے تو موسیٰ علیہ السلام آئے اور دشمن کو ختم کر دیے اور اس کو بچا لیے وہاں سے جی. تو 2 باتیں یہاں پر ملتی ہے کہ ایک اپنے آپ کو کسی مرد مومن اور مرد کامل کے حوالے کرنا, اس کے گروہ میں شامل ہو جانا, اور دوسرا اس سے مدد مانگنا, مدد مانگنا. یہی تو کرتے ہیں ہم, یہی تو ہم کرتے ہیں کہ پیران پیر سے ہم مدد مانگتے ہیں. آج یعنی تمام کیا کہتے ہیں ائمہ اہل بیت کے بعد, ائمہ اہل بیت جو 11 امام گزرے ہیں ان کے بعد قیامت تک کے لیے, امام مہدی علیہ السلام کی آمد تک کے لیے, یعنی ولایت کی دنیا میں یہ تمام اولیاء کے پاس یہ بات مسلم ہے کہ تمام دنیا کے اندر ولایت کا جو سب سے اونچا مقام ہے وہ پیران پیر الغوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کو یہ مقام حاصل ہے. وہ مقام غوثیت کبریٰ کہے, قطب الاقطاب کہے, یا مقام فردیت کہے, یا مقام مخدع کہے. مخدع اور مخدع 2 طرح سے الگ الگ لوگ پڑھے جی. مقام مخدع اگر ہوا تو اس کے بارے میں بھی میں آپ کو کچھ بتاتا چلوں گا اگر ہوا تو جی. تو یہ جو مقامات جو سب سے اونچا مقام ہے وہ پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاصل ہے. اب فوراً سوال آ جاتا لوگ کے ذہنوں میں کہ ہاؤ بھائی موسیٰ علیہ السلام سامنے تھے تو بلائے, سامنے تھے تو بلائے. بھائی زندوں کو آواز دینا, مردوں کو آواز نہیں دینا. بالکل جو زندہ ہے اسی کو آواز دینا چاہیے. بات تو صحیح ہے نا بھائی, جو چیز خود مردہ ہے اس کو کیسے پکار سکتے ہیں, ان کیا کر سکتا ہے. جو لوگ پتھر کی پوجا کرتے ہیں, پتھر کے اندر جان ہے کیا جی؟ پتھر کے اندر جان ہے کیا؟ نہیں ہے, تو وہ ہماری مدد نہیں کر سکتا ہے. لکڑی کے اندر جان ہے, نہیں ہے. مٹی کے اندر جان ہے, نہیں ہے, تو وہ ہماری مدد نہیں کر سکتے. تو بے جان, جس کے اندر جان نہیں ہے, جس کے اندر روح نہیں ہے, جو مدد کرنے کے قابل نہیں ہے, اس کو نہیں بلانا چاہیے. بالکل نہیں بلانا چاہیے, بالکل نہیں بلانا چاہیے. مگر یہ کس نے کہہ دیا کہ اللہ والے اہل ایمان جو ہوتے ہیں وہ مردہ ہوتے؟ یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ قرآن کریم کی کس آیت میں لکھا ہے کہ اولیاء اللہ مردہ ہوتے ہیں؟ معاذ اللہ. یہ عجیب فلسفہ ہے کہ انہوں نے مردہ کہہ دیا.
جی کسی کے انتقال کے بعد اس شخص کو مردہ انہوں نے مان لیا، اور امت میں مشرق سے لے کر مغرب تک جھگڑا ہو رہا ہے کہ زندہ ہے یا مردہ ہے، زندہ ہے یا مردہ ہے۔ اللہ نے تو قرآن کریم کے اندر ان کی زندگی کا جگہ جگہ اعلان کیا، جی شہداء کی زندگی کا اعلان کیا، اولیاء کی زندگی کا اعلان کیا۔ قرآن کریم میں ایک نہیں، اب وہ مضمون دوسرا ہو جاتا، جی اب اولیاء اللہ کی زندگی اور ایمان والوں کی زندگی ایک مضمون دوسرا ہو جاتا ہے۔ یہ بات تو مسلم ہے کہ جو جسم اور روح ہوتے ہیں، جو جسم اور روح ہوتے ہیں، اس میں جسم مرتا ہے اور روح نہیں مرتی، یہ بات پکی ہے نا؟ یا روح بھی مرتی ہے؟ اگر روح بھی مرتی ہے تو پھر قبر میں سوال کس سے ہوتا؟ من ربو کا۔ اگر مردہ ہے، مردے سے کیسا سوال ہوتا ہے؟ سوال ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے۔ جی روح نہیں مرتی، روح نکالنے پر جسم مرتا ہے، روح نکالنے پر جسم مرتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی اس کے اوپر تفصیل سے ہم گفتگو کریں گے کہ زندگی کیسے ہوتی ہے۔ تو اولیاء اللہ کی زندگی ہے، اور ہم اولیاء اللہ کو جب پکارتے ہیں تو ان کی روحانیت کو ہم پکارتے ہیں۔ بہت سارے اولیاء اللہ ایسے ہوتے ہیں جن کی جسد پاک بھی باقی رہتے ہیں، بہت سارے اولیاء اللہ کے جسم پاک ختم بھی ہو جاتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے، ایسی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ جسم کی گارنٹی جو ہے، جسم باقی رہے گا دفنانے کے بعد بھی، اس کی گارنٹی صرف اور صرف اللہ کے نبیوں کے لیے ہے، اللہ کے نبیوں کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیے ہیں کہ اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں مٹی میں ان کا جسم بھی نہیں گلتا، یہ گارنٹی انبیاء کے لیے۔ اولیاء اللہ کے لیے بسا اوقات کسی ولی کا جسم پاک باقی رہتا ہے، بسا اوقات کسی کا جسم پاک مٹی میں مل جاتا ہے، مکس ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ صورت یا وہ صورت، دونوں صورتوں کے اندر ہم ان کے جسم کو نہیں، ہم ان کی روح کو پکارتے ہیں۔ جی فوراً ایک دماغ میں آ جاتا ہے کہ بھئی جو چیز آپ کو نظر نہیں آتی ہے، جو چیز آپ کو نظر نہیں آتی ہے، جو آپ کو پتہ نہیں کہاں ہے کیا ہے، اس کو پکار کیسا سکتے ہیں؟ اچھا جو نہیں دکھ رہا اس کو نہیں پکارنا، ایسے ہی بولتے ہیں نا ہمارے کم پڑھے لکھے جو اہل حدیث ہو جاتے، غیر مقلد ہو جاتے، سلفی ہو جاتے، ہمارے بھائیاں ہیں وہ لوگ، ہم اگر ٹریک سے ہٹ گئے، پڑھتے کم گڑبڑ زیادہ کرتے، جوش جلدی آتا ان لوگوں کو، پڑھتے کم۔ ان کا یہی ہے نا خیال کہ بھئی جو غیب ہے اس کو کیسا پکارتے؟ روح ہوں گی بھائی، ہوں گی، روح زندہ ہوں گی، مگر ہم کیسا پکارنا؟ ہم کو تو نظر نہیں آ رہا نا، نظر نہیں آیا تو نہیں پکارنا۔ ارے نظر نہیں آنے کے باوجود پکارنا رسول اللہ کا حکم ہے، نظر نہیں آنے کے باوجود، کہاں ہیں نہیں جاننے کے باوجود، ان سے مدد حاصل کرنے کے لیے ان کو پکارنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے۔ یہاں حدیث ہے المعجم الکبیر، امام طبرانی فرماتے ہیں، حدیث نمبر 290، یہ پورا حوالے کے ساتھ میرے پاس موجود ہے۔ حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا ضل احدکم او اراد احدکم عونا، اگر تم میں سے کوئی راستہ بھٹک جائے، جنگل میں تھے بھائی، جنگل میں ہائی وے پہ نکل گئے اور راستہ بھٹک گئے، یا کوئی اور مدد کی ضرورت ہو گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی چیز گم گئی، کھانا ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، پرابلم ہو گیا، وَهُوَ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا أَنِيسٌ، وہ ایک ایسی جگہ پر، ایک ایسی زمین میں ہے جہاں پر اس کی بات سننے والا کوئی نہیں ہے۔ اب آپ تصور کر رہے ہیں کہاں ہے؟ ریگستان میں ٹھہرے ہیں، جنگل میں کھڑے ہیں، کوئی اس کی بات سننے والا، اس کی لینگویج سمجھنے والا نہیں ہے، جھاڑ ہے، مٹی ہے، آسمان ہے، ہوا ہے، یا پھر جانور نظر آ رہے ہیں، اس کی بات سننے والا، انسان کی بات سمجھنے والا کوئی دوسرا انسان ایسی زمین پر نہیں ہے۔ تو کیا کرنا؟ جب مدد کے لیے آپ کو کوئی اور نظر نہ آئے، جب مدد کرنے والا کوئی اور نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فَلْيَقُلْ، اسے چاہیے کہ وہ آواز لگائے۔ کیا آواز لگائے؟ یا عباد اللہ اغیثونی، اے اللہ کے بندو میری مدد فرما دو۔ کون نظر آ رہا صاحب؟ کون نظر آ رہا ہے؟ یہ جو حضرات کہتے ہیں نا جو نظر نہیں آتا، سامنے نہیں ہے، زندہ نہیں ہے، کیسا پکارتے؟ زندہ تو وہ لوگ ہے، بس سوال یہ ہے کہ ولیکن لا تشعرون، تمہارے آنکھ کام نہیں کر رہے، تمہارے کان نہیں سن سک رہے ان کو، لیکن وہ ہے تو صحیح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرما رہے ہیں، جب تمہارا مددگار کوئی اور نہ ہو تو تم پکارو اے اللہ کے خاص بندو،
اغیثونی میری مدد کرو. جس طرح سے وہ مظلوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکار رہا تھا کہ اے موسیٰ میری مدد کرو، اس طرح سے آپ بھی وہ اللہ کے خاص بندے جو نظر نہیں آ رہے ہیں ان کو پکارو. یا عباد اللہ اغیثونی، 3 مرتبہ فرماتے سرکار، یا عباد اللہ اغیثونی، یا عباد اللہ اغیثونی فإن للہ عبادا لا نراہم. کیونکہ اللہ کے مدد کرنے والے بہت سارے ایسے بندے ہوتے ہیں جو ہم کو نظر نہیں آتے. جی اگر کوئی شخص کہتا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، جی اے شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے نام پر کچھ مدد کر دو، جب ہم کہیں گے تو لوگ کہتے ہیں کہ ارے شرک ہو گیا، شرک ہو گیا. بندہ نواز بول دیے تو شرک ہو گیا، غریب نواز بول دیے تو شرک ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود حکم دے رہے ہیں، خود حکم دے رہے ہیں. یہ طبرانی شریف کی حدیث ہے اور مجمع الزوائد میں بھی ہے اور کتابوں میں بھی ہے. اگر تخریج کرتے یہ 10-15 منٹ کے اندر نکالے سو ہے، اگر تخریج کرنے بیٹھے تو اتنے بہت ریفرنسز نکلتے ہیں اس کے. جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاکید کر رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے. اب اس میں فوراً تعویل کر دیتے، نہیں اس سے مراد فرشتے ہیں. ہم کب بولے فرشتے نہیں؟ آپ کی بات یہ تھی کہ جو دکھ رہا نہیں، جو سنائی نہیں دے رہا اس کو نہیں مانگ سکتے. جی زندہ ہونا تو مانتے ہیں نا، شہداء زندہ ہوتے، اولیاء زندہ ہوتے، انبیاء زندہ ہوتے. یہ تو قرآن اور حدیث میں کھلے الفاظ میں لکھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے کہ مدد مانگی جا سکتی ہے. اب پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مسئلہ ہے وقد جرب ذلک، اس کے اوپر امام ابن حجر عسقلانی یہ بات لکھتے ہیں وقد جرب ذلک، اور اس کا تجربہ کر کے دیکھا گیا واقعی میں مدد ہوتی ہے. بول رہے ہیں کون بول رہے ہیں؟ امام ابن حجر عسقلانی بول رہے ہیں. پیران پیر کا یہ وعدہ ہے، پیران پیر کا یہ وعدہ ہے اگر کوئی میرا مرید سچے من سے مجھے پکارے گا تو جو جہاں پر ہوگا میں وہاں پر اس کی مدد عطا کروں گا، اس کی میں مدد کروں گا. یہ پیران پیر مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پیران پیر کو جو الغوث الاعظم جو کہا جاتا ہے، الغوث الاعظم، جی الغوث الاعظم، آپ ہر شے میں مدد کرتے ہیں. آپ لوگ تو جانتے ہیں نا پیران پیر کا مقام تو بہت بڑا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا نہیں دیا ہے؟ سب کچھ دیا ہے. بلاد اللہ ملکی تحت حکمی، یہاں لکھا ہوئے اشعار آج جو پڑھ رہے تھے بچے، بلاد اللہ ملکی تحت حکمی، اللہ کی ساری زمین میرا ملک ہے، میری حکومت کے تحت ہے. فرمائے میری حکومت کے تحت ہے. تو پیران پیر کے لیے یہ معاملے میں مدد کرتے، وہ معاملے میں مدد کرتے، ایسا نہیں ہے. ہر معاملے میں پیران پیر کی مدد ہوتی، بس ایک شرط رہتی ہے وہاں پر، بلکہ 2 کہہ سکتے آپ. جی 2 شرط رہیں گے وہاں پر. پکارنے والا سچے من سے پکارے، وہ شرطیں آگے بتاؤں گا، میں آگے آپ کو بتاؤں گا کیا ہے صاحب. 2 شرطیں آپ لوگ جان ہی لیے. کیا 2 شرطیں ہیں صاحب اس میں؟ پہلا کیا ہے بولیے نا. جی ہاں، ان کے گروہ میں شامل ہو جانا، قادری بننا. جی آپ پیران پیر کے گروہ میں تو شامل ہو نا. اگر آپ پیران پیر کے گروہ میں شامل ہو گئے، ان کی جماعت میں شامل ہو گئے، ان کے فالوورز میں شامل ہو گئے، نمبر 1. نمبر 2 کیا ہے صاحب؟ ہاں بولو بیٹے آواز سے. مدد مانگنا. بولیے کیا؟ پھر بولیے کیا؟ ہاں پہلی بات کیا ہے؟ ان کے گروہ میں شامل ہونا. پیران پیر کے آدمی بن جانا، آپ پیران پیر کے سلسلے میں شامل ہو جانا، ان کے آدمی بن جانا. نمبر 1 قادری بننا. نمبر 2 پیران پیر سے مدد مانگنا. یہ 2 چیز اگر ایک جگہ ہو جائے نا تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا آپ کا. اس کے بعد جہاں آپ مدد مانگے وہاں پر مدد آ جاتی ہے. جی اللہ بھی ادھر، کیا کچھ پڑھتے تھے بچپن میں سنتے تھے، اللہ بھی ادھر ہے جدھر غوث پاک ہے، کیا غم میری مدد کو اگر غوث پاک ہے، اللہ بھی ادھر ہے جدھر غوث پاک ہے. بالکل یہ ایک حقیقت ہے. یہ پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ ہر جگہ مدد کرتے. اب اپنے اپنے اوقات رہتی ہے، کوئی جو ہے پیسوں کے لیے مدد مانگ لیتا، کوئی صحت کے لیے مدد مانگ لیتا، کوئی روحانیات میں اور ایمانیات میں مدد. ہمیشہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے مدد مانگنا. یاد رکھو پیران پیر کو جو پکارتے ہیں نا، آپ دیکھیں. اچھا آپ لوگ میں سے ہمارے پاس محفل ذکر میں، یہاں پر ذکر میں پہلے جو حاضر ہوئے تھے، ذرا ایک مرتبہ ہاتھ اٹھاؤ جو پہلے شامل ہوئے ذکر میں. آپ لوگ ایک چیز غور کرے ہوں گے، جب ہم لوگ ذکر کرتے ہیں، جب پیران پیر کا نام لیتے ہیں، یا شیخ سید عبد القادر جیلانی شیئا للہ پڑھتے وقت آپ لوگ غور کرے ہوں گے سیدھا ہاتھ سینے پہ ایسا پھیرتے. یہ دیکھیں، یہ چیز غور کریں.
جی یعنی پیران پیر سے جو مدد مانگی جاتی ہے وہ سب سے پہلے اپنے ایمان اور باطن کے لیے مانگی جاتی ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اے غوث پاک میرے من کو صاف کر دیجئے، شک کو دور کر دیجئے، ایمان کو قوت عطا فرمائیے، اللہ کے ذکر کو یہاں پر ثابت کریے، جی مضبوط کریے، یہاں پر اس کو بٹھا دیجئے۔ یہ مراد ہوتی ہے یہاں پر۔ مدد تو آپ کسی بھی چیز میں مانگ سکتے ہیں صاحب، لیکن ایمانیات میں مدد مانگنا، ایمانیات میں مدد مانگنا یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، ہمیشہ اس طرف زیادہ فوکس کرنا ہے۔ اور آپ کو میں بتاؤں آج کے زمانے میں ماشاءاللہ ہم سب علی والے ہیں نا؟ کون ہیں ہم؟ ہاں یہ آواز اچھا نکلتا، دیکھو پھر بولو کون ہیں ہم تو علی والے ہیں۔ مگر آج کے زمانے میں ایک فتنہ یہ ہے کہ مولا علی کی محبت میں، امام حسن کے، امام حسین کے، سیدہ فاطمہ علیہ السلام اجمعین کی محبت میں کئی مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان بہک کے رافضیت کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ بھئی حب علی کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا رہنا چاہیے، صبح و شام علی علی ہونا چاہیے، مگر رافضی نہیں بننا ہے، جی رافضی نہیں بننا ہے۔ کیا خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ اور صحابہ کرام کی بے ادبی کریں گے ہم؟ نہیں جی، علی کا چاہنے والا صحابہ کا گستاخ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر کوئی علی کا نام لیتے ہوئے صحابہ کی گستاخی اگر کرنے لگ جائے تو مطلب وہ گمراہ ہو گیا ہے۔ تو آج کے زمانے میں آپ کو بتاؤں، اچھا علی کا نام لینا چھوڑ دیتے لوگ، جی ان کا نمبر بعد میں ہے، ان کے فضائل اتنے نہیں ہیں، دوسروں کے فضائل زیادہ ہے، انہوں بھی صحیح تھے، پورے صحیح تھے، اس طرح کی باتیں بھی شروع کر دیتے لوگ۔ یہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے، بالکل غلط ہے، یہ تو بالکل غلط ہے، سرکار کے فرمان کے خلاف ہے۔ تو ہم کو پکے علی والے بھی بننا ہے، لیکن رافضیت کی طرف نہیں جانا ہے، سنی باقی رہنا ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں، آپ غوث پاک کا نام لیتے رہو، کبھی آپ کو کوئی نہیں بھٹکا سکتا ہے۔ اگر آپ رافضیت سے اپنے آپ کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں اور راستہ بھٹکنے سے اپنے آپ کو سیو کرنا چاہتے ہیں تو پھر کہنا یا شیخ سید عبد القادر جیلانی شیئا للہ، جی جب آپ یا شیخ سید عبد القادر جیلانی شیئا للہ بولیں گے، ان کی مدد شامل حال رہتی۔ غوث پاک کا نام لینے والا رافضی نہیں ہوتا، یاد رکھو، غوث پاک کا نام لینے والا رافضی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ حمایت ہے، پیران پیر کی طرف سے حمایت ہے۔ اور پیران پیر رضی اللہ تعالی عنہ ہر وقت، ہر کسی کو، ہر جگہ جو ان کا ماننے والا ہے اگر وہ مانگے تو اس کی مدد فرماتے ہیں، مانگے تو مدد۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو طریق ہے، معاف کرنا پاشا 5 منٹ اور لے رہا ہوں جی، یہ جو طریق ہے، یہ جو طریق قادریت ہے، کیسا دیکھ رہا ہوں، رکھی تقریر، نعرہ لگانے کا موقع آ رہا، نہ ہنسنے کا موقع آ رہا، مگر کیا کریں گے، میں بولا نا میرے تقریریں سنجیدہ رہتے بیٹے۔ تو یہ جو طریق رہتی ہے، یہ طریق میں آگے بڑھتے ہوئے کئی لوگ وحدت الوجود تک جاتے جاتے اپنے آپ کو خدا بول بیٹھتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے، سنے ہوں گے نا ایسا، اپنے آپ کو نہیں اللہ کے علاوہ تو کوئی نہیں، میں بھی خدا، انہوں بھی خدا، کون عابد، کون معبود، کون راکع، کون مرکوع، کون رکوع کرنے والا، کس کو رکوع کرنا، کون سجدہ کرنے والا، سب وہ کس کو سجدہ کرنا، سب اللہ ہی اللہ ہے۔ نکل گئے دوسری سائڈ، نکل گئے جی۔ کبھی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے، کبھی کچھ نظر صحیح نہیں آتا۔ آپ کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ طریق میں جب چلتے ہیں، تصوف کی راہ پر جب سلوک کرتے رہتے ہیں تو شیطان بڑی طاقت سے حملہ کرتا ہے، شیطان بڑی طاقت سے حملہ کرتا ہے۔ ایک عام آدمی کو اگر شیطان بھٹکا سکتا ہے تو جو صحیح راستے پر اللہ کی راہ میں چل رہا ہے شیطان اس کو نہیں بھٹکائیں گا، اس کو تو بھٹکاتا ہی بھٹکاتا۔ جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے وہ ویسے ہی بھٹکا ہوا ہے، وہ بھٹکانے کے لیے اس پر محنت کرتا ہے جو نماز پڑھ رہا ہے، جو نماز پڑھ رہا ہے، جو عمامہ پہنا ہوا ہے، جو ٹوپی پہنا ہوا ہے، جو قرآن پڑھ رہا ہے، وہ اس پر زیادہ محنت کرتا۔ جو ویسے ہی قرآن نہیں پڑھ رہا ان تو بھٹکا ہوا ہی ہے، اس پہ کیا محنت کرنا ہے۔ تو ایسے لوگ کو کون بچائے؟ جب اللہ کی راہ میں چلتے ہیں تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کب بھٹک گیا اس کو معلوم نہیں ہوتا، کب بھٹک گیا اس کو معلوم نہیں ہوتا ہے۔ ایسے مواقع سے بچانے کے لیے پیران پیر کا نام کام آتا ہے جی۔ یعنی یہ جو تکبر آ جاتا ہے، غرور آ جاتا ہے اپنے اندر، میں نیک ہوں، میں اچھا ہوں، میں بڑا ہوں، میں اعلیٰ ہوں، یہ جو خیالات آتے ہیں نا، یہ خیالات کو روکنے میں پیران پیر کا نام کام کرتا ہے۔ یا شیخ سید عبد القادر جیلانی شیئا للہ جی۔ اور پیران پیر کا نام میں آپ کو بتاؤں جی، یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ تو خیر ایمانیات کی بات بڑی ہے، چھوٹے چیز بھی بتاتا ہوں آپ کو۔ یہ جو آسیب ہو گئے، شیطان آ گیا، بھوت آ گیا، پریت ہو گیا، وہ ہو گیا، انگلا ہو گیا، کھندلا ہو گیا،
یہ سب چھوٹے لوگ کی باتیں ہیں. یہ قادری کو یہ سب ہوتا ہی نہیں ہے. میں پکی بات بتا رہا ہوں آپ لوگ کو. قادری کو یہ جادو ہو گیا وہ ہو گیا یہ ہوتا ہی نہیں. جو قادریت کے راستے پر چلتا ہے, جو شیخ عبد القادر جیلانی کا سچے من سے فالوور بن جاتا ہے, اس کے اوپر اثرات اور جنات اور شیاطین اثر کر ہی نہیں سکتے ہیں. جی بالکل میں بات بتا رہا ہوں آپ کو. ان کا نام پڑھے تو جادو ختم ہو جاتا ہے صاحب. ان کی فالوئنگ تو بہت بڑی چیز ہے, ان کی اتباع تو بڑی چیز ہے. نام لینے سے یہ جو جادو کی شکتیاں ہوتے ہیں یہ جادو میں ٹوٹ جاتے. یا سلطان محی الدین سیف اللہ, یہ ایک نام سے شیطان کٹ کے گر جاتے ہیں. آپ بولیں گے مول صاحب یہ کیا تقریر کر رہے ہیں آپ, یہ تو ہمارے سمجھ سے بالا تر ہے. ہو بیٹے بہت ساری چیزیں آپ کو نہیں سمجھ میں آئیں گی, لیکن یہ حقیقت ہے. یہ جو تعویذوں کی ضرورت پڑتی ہے تعویذوں کی ضرورت پڑتی ہے, پڑھ کے پھونکنے کی ضرورت پڑتی ہے, اس کی ضرورت پڑتی, اس کی ضرورت پڑتی ہے ان لوگوں کے لیے جو خود نہیں چلتے. جو آدمی قادری راستے پر چلتا ہے, پیرانے پیر کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے, سچے من سے ان کو اپنا امام, اپنا شیخ, اپنا مرشد, اپنا رہنما, اپنا مولا مان لیتا ہے, ان کے راستے پر چلتا ہے, ان کے بتائے ہوئے طریق پر عمل کرتا ہے, ان کا نام لیتا ہے. غوث پاک کے نام لینے والے پر جادو نہیں ہوتا. غوث پاک کے نام لینے والے پر بھوت اور پریت اور شیطان یہ اثرات نہیں ہوتے ہیں. یہ ہے کہ سچے ہونا ضروری ہوتا اس کے لیے. جی لوگ جو ہے وہ قبرستان میں جگہ ملنا بول کے مرید ہو جاتے. کہاں خریدیں گے بھائی, بعد میں 20-25 ہزار خرچہ ہوتا قبر ملنے کے لیے. وہ ان کا احاطہ بڑا ہے, وہاں مرید ہو گئے تو وہاں قبر مل جاتی ہے, ایسا مرید ہو جاتے لوگ. یا اثرات ہوئے بلکہ مرید ہو جاتے بعض لوگ, ایسا بھی رہتا. اثرات ہو گئے لے کیا ان کے پاس مرید کرے تو ان کے مرشد رہے تو انہوں اچھا پڑھتے بلکہ ایسا کرتے. نہیں ایسے نہیں رہنا. اس کو قادری نہیں بولتے صاحب, اس کو قادری نہیں بولتے. قادری بولے تو سچے من سے قادری بننا, پھر پیرانے پیر کا فالوور بننا جہاں تک ہو سکے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ تو دیکھ رہے ہیں ٹائم ٹو ٹائم انشاءاللہ تعالیٰ. میں ایک بات اور بتا دوں, الطریق القادریہ پہ بغداد شریف کے بزرگوں کی کتاب لکھی ہوئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم کچھ ہی دنوں میں یہاں پر اس کا سیریل وائز درس, یعنی سلسلہ قادریہ کے تعلیمات جو ہوں گے نا, سلسلے قادریت ہے کیا, صرف نام لینے کا نام ہے کیا, یہ صرف نعرہ بلند کرنا اور جھنڈا چڑھانا. دیکھو ہم بھی جھنڈا چڑھا دیے, دیکھو کل بڑا جھنڈا چڑھنے والا ہے انشاءاللہ کبان پہ. جی ہم صرف جھنڈا چڑھا دینا کام ہے کیا؟ نہیں. قادریت ایک میتھڈ ہے, ایک اسکول آف تھاٹ ہے, ایک اسکول آف فیتھ ہے. جی ایک ذکر کا طریقہ ہے, ایک شغل کا طریقہ ہے, کیا کہتے ہیں, ایک زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے, اللہ کی طرف چلنے کا ایک راستہ, ایک ہائی وے کا نام ہے قادریت. یہ راستے پر چلنا ہوتا تو وہ کیسا چلنا ہوتا ہے, کیا ہے پیرانے پیر کے تعلیمات. انشاءاللہ تعالیٰ بڑی کتاب ہے وہ, انشاءاللہ تعالیٰ سلسلے وار ہم کیا کہتے ہیں, ایک میں سمجھتا ہوں 100 دن کچھ لگتے ہوں گے. ایک ساتھ نہیں کریں گے, کچھ دن کریں گے وقفہ لیں گے, کچھ دن کریں گے وقفہ لیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ قادری تعلیمات پوری سیریل وائز یہاں پر جو بھی احباب مرد ہو خواتین ہو جو چاہے آ سکتے ہیں, اپنے نوٹ بکس وغیرہ ساتھ میں لا سکتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ایک اناؤنسمنٹ ہوگا, بالکل ساتھ میں آئیے, نوٹ کریے. قادری اذکار ذکر بھی کرایا جائے گا, قادری طریق بھی ان کو, تعلیمات بھی ان کو دیے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ایک بات اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب اللہ کی راہ میں چلتے ہیں نا, آپ لوگ منصور حلاج کا تو نام سنے نا, منصور حلاج, وہ اصل نام ان کا منصور نہیں ہے. حلاج سے زیادہ لوگ جانتے ہیں, تھوڑے لوگ منصور حلاج بول کے جانتے ہیں. ان کا اصل نام منصور حلاج نہیں ہے, ان کا اصل نام ہے حسین نام ہے. ان کے ابا کا نام تھا منصور, ابن منصور بولتے تھے. وہ جا کے منصور حلاج ہو گیا وہ, جی منصور مشہور ہو گیا وہ کیا ہوا تھا, منصور حلاج جو ہے وہ وحدت الوجود کے ماننے والے تھے, کیفیت والے تھے. اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ ان کو خالق اور مخلوق کا فرق محسوس نہیں ہوتا تھا. خالق اور مخلوق کا ابن تیمیہ بڑا سخت خلاف لکھے, حسین ابن منصور حلاج کے خلاف اتنا بکواس کیے ابن تیمیہ. بڑے عالم ہیں لیکن بعض جگہ یہ تصوف کے اور اہل بیت کے مسئلے میں آ کے بیچارے زیرو ہو جاتے تھے ایک دم. کیا تھا کہ وہ خیر اللہ ان کا حساب لے جیسا بھی لینا ہے. تو حسین ابن منصور حلاج کا کیسا مسئلہ رہتا تھا کہ ان کو اپنا ایگزسٹنس ان کو محسوس نہیں ہوتا تھا. ان کو جدھر بھی دیکھے اللہ 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 نظر. ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ کون ہیں؟ جی اللہ. ارے ایسا کیسا ہو سکتا یار, یہ جبے میں اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے, یہ جبے کے اندر اللہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں. ایسا حسین بن منصور حلاج جو ایک مرتبہ جو ہے ان الحق میں ہی حق ہوں, حق تو اللہ کا نام ہے نا,
ان الحق اس طرح سے کہنے لگے. اور وہ دیکھو بابا ان الحق بولنے پر یا اس طرح سے کوئی سزائے موت تو دیتا نہیں. مشہور ہے نا یہ بات, ان الحق کا دعویٰ انہوں کرے تو ان کے خلاف فتویٰ آیا اور ان کو گردن مار دی گئی. یہ بالکل بیکار باتیں ہیں یہ جی, بغیر تحقیق والے باتیں ہیں یہ. وہ عباسیین کی نظر میں بہت زیادہ کھٹکتے تھے. عباسی بادشاہ جو تھے حضرت منصور حلاج, حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ حضرت جنید بغدادی کے ڈائریکٹ شاگرد, حضرت جنید بغدادی کے اسٹوڈنٹ تھے. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد ان کے اوپر یہ کیفیات طاری ہونے لگے, اور وہ عباسی بادشاہت ان کو ٹارگٹ کرنا ہی چاہتی تھی, کسی بہانے مارنا چاہتی تھی. جب اس طرح سے ان کی زبان سے نکلا تو اس کو بہانہ بنائے اور فتویٰ جاری کرے اور ان کو لا کے مارے, اور قتل بولتے ایسا مشہور یہی ہے نا, ان کی گردن مار دی. بلکہ ایسا نہیں ہوا, 1000 کوڑے مارے. اب دیکھو یہ ظالم بادشاہ کیسے لوگ ہوتے, 1000 کوڑے مارے. پھر اس کے بعد ان کے دونوں ہاتھ کاٹے, پھر اس کے بعد دونوں پیر کاٹے, پھر دونوں ہاتھ اور پیروں کے سمیت ان کی باقی جسم کو ڈال کر آگ لگائے, اور پورا جلنے سے پہلے بجھا کے جب آدمی مر گیا تو اس کے سر کو الگ کرے, اور سر اور دھڑ اور ہاتھوں اور پیروں کو ایسا لٹکائے تھے. یہ ان الحق بولنے پہ ایسا قتل تو کوئی نہیں کرتا جی. وہ ایک سیاسی مسئلہ تھا, وہ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی ہمارے بلال صاحب کے ساتھ بیٹھیں گے تو اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کیا معاملات ہوتے تھے. یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں, یہ حکومت کے جو تخت کے کرسی کی جو لڑائی ہوتی ہے بڑی خطرناک ہوتی. بہرحال یہ منصور حلاج, حسین ابن منصور حلاج کی زبان سے جو ان الحق نکل جا رہا تھا, میں حق ہوں, میں اللہ ہوں, میں ہی ہوں جی, اللہ ہی ہے, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں, وہ بھی اللہ, یہ بھی اللہ, میں بھی اللہ, اس طرح کی جو باتیں نکل رہی تھی ان کی زبان سے جی, یہ کیا تھا؟ یہ ایک حقیقت ہے. حقیقت میں تو لا موجود الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے. لیکن جو چیز جہاں بیان کرنا ہے وہیں بیان کرنا ہے. عالم شہود میں بیٹھ کر عالم حقائق کے باتیں بیان کر رہے تھے, وہ گڑبڑ ہو گئی تھی جی. جس عالم کی سیر ہو رہی ہے اسی عالم میں بیان ہونا تھا, یہ دوسرے عالم میں بیان کر دیے. یہ مسئلہ ہو گیا تھا. جب زمانہ گزر گیا, ان کے بعد پیرانے پیر کا زمانہ آیا, عباسین کا دور پیرانے پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, لیکن تھوڑا بعد کا زمانہ, تقریباً 100 سال بعد کا زمانہ, 150 سال بعد کا زمانہ. جب پیرانے پیر کا زمانہ آیا اور ان کے سامنے ذکر کیا گیا, اور پیرانے پیر کے زمانے تک حسین بن منصور حلاج کو مشرک اور کافر ہی کہا جاتا تھا. خدا خود کو خدا کہنے والا کافر ہے, فلاں ہے, فلاں ہے, اسی طرح سے کہا جاتا تھا. ان کے ولی ہونے اور ان کے نیک ہونے اور ان کے اچھے ہونے پر بس ایک گواہی کافی تھی, پیرانے پیر رضی اللہ عنہ کی. پیرانے پیر رضی اللہ تعالیٰ 150 سال بعد, بلکہ اس سے زیادہ زمانہ 200 سال گزرنے کے بعد, جب پیرانے پیر کے سامنے ان کے بارے میں جب بات رکھی گئی ہے تو فرماتے ہیں پیرانے پیر رضی اللہ تعالیٰ عثر حسین الحلاج, حسین حلاج, حسین نام اصل ان کا حسین ہے, حسین الحلاج جو ہے بہک گئے تھے, آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے تھے. جیسا آدمی دیکھتے ہیں نا بعض خود وجد میں آ جاتا, دیکھو کود رہا یا ناچ رہا یا گر رہا, اس کو خود فیلنگ نہیں رہتی اس کی, باقی آؤٹ آف کنٹرول. عثر حسین الحلاج, حسین الحلاج, حسین بن منصور الحلاج بے قابو ہو گئے تھے. فلم یکن فی زمانہ من یأخذ بیدہ, پیرانے پیر فرماتے ان کے زمانے میں ان کا ہاتھ تھامنے والا کوئی نہیں تھا. اگر کوئی گر رہا ہے تو کیا کرتے, فوراً ہاتھ میں ہاتھ دیتے نا. یہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر بچانے کو دستگیری کہتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ دست ہاتھ کو بولتے ہیں دستگیر, ہاتھ تھام لینا جی. یا رسول اللہ انظر حالنا, یا حبیب اللہ اسمع قالنا, اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی جی, میرے ہاتھ تھام لو, سہل لنا اشکالنا جی, ہمارے جو مشکلات ہے, جو غیر یقینی صورتحال ہے, یا رسول اللہ ہماری مدد کریے. تو مدد کرنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے دستگیری, ہم بولتے ہیں نا غوث اعظم دستگیر جی, غوث اعظم دستگیر. دستگیر کون ہے؟ جو ہاتھ تھام کر گرنے سے بچا لے. تو پیرانے پیر فرماتے ہیں فلم یکن فی زمانہ من یأخذ بیدہ, اس زمانے میں حسین بن منصور حلاج کو بچانے والا کوئی نہیں تھا. وہ ادھر کی دنیا کی باتیں ادھر کی دنیا کی باتیں ادھر کرنے لگے, آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے. وہ گر رہے تھے سلوک میں, طریق اللہ میں, اللہ کی طرف چلتے ہوئے وہ گر رہے تھے, ان کو بچانے والا کوئی نہیں تھا. وَلَوْ كُنْتُ فِي زَمَنِهِ لَأَخَذْتُهُ بِيَدِهِ, اگر میں ان کے زمانے میں ہوتا, پیرانے پیر فرماتے اگر میں حسین ابن منصور حلاج کے زمانے میں ہوتا تو میں ضرور حسین کو بچا لیتا.
ابن حلاج کو میں ضرور بچا لیتا. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں ٹھیک ہے مول صاحب یہ تو فرما دیے پیرانے پیر. اب اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ آگے فرماتے ہیں وَأَنَا، اب یہ ہمارے لیے صاحب آپ کے اور میرے لیے فرماتے ہیں وَأَنَا لِكُلِّ مَنْ عَثَرَ بِهِ بَرْكُوبُهُ مِنْ أَصْحَابِي. جی جو کوئی من اصحابی، میرے لوگوں میں سے، میرے مین، جی میرے آدمی، میرے آدمیوں میں سے اگر کوئی راستہ، کوئی مشن، کوئی کام پر نکلے اور وہ بہک جائے، وہ گر جائے، وہ پریشانی میں گر جائے، اگر وہ اس پریشانی میں آ جائے، چاہے وہ میرے اصحاب میں سے، میرے آدمی، میرے اسٹوڈنٹس میں سے ہو، وہ مریدیہ یا پھر میرے مریدین میں سے ہو. اچھا بھائی پیرانے پیر کے تو بڑے مریدین تھے نا اس زمانے میں، بغداد شریف میں بڑے مریدین تھے پیرانے پیر کے. وہ مریدیہ و محبیہ، اور میرے چاہنے والے، میرے خاص آدمی، میرے عام مریدین اور میرا چاہنے والا. ارے ہاں پیرانے پیر کے اس زمانے میں بڑے چاہنے والے تھے، پیرانے پیر کے بڑے خلفاء تھے، ان کے اصحاب تھے، پیرانے پیر کے بڑے چاہنے والے تھے، پیرانے پیر کے بڑے مریدین تھے. نہیں بھائی صاحب اس زمانے میں نہیں. پیرانے پیر فرماتے ہیں من اصحابی و مریدیہ و محبیہ الی یوم القیامت آخذ بہ. قیامت تک میرے جتنے مریدین رہیں گے، میرے جتنے چاہنے والے رہیں گے، اگر کہیں وہ گریں گے میں اس کا ہاتھ پکڑ کر بچا لوں گا، میں اس کا ہاتھ پکڑ کر بچا لوں گا. دستگیر وہ اس زمانے میں بھی، جی سن 500 ہجری میں بھی وہ دستگیر تھے، وہ آج 1445 میں بھی وہ دستگیر ہے. وہ قیامت تک اپنے مریدین کے لیے، قادریوں کے لیے جو ان کے حلقے میں آ جائے. میں 2 شرط بتایا جی، پہلے ان کے حلقے میں آ جانا، ان کے گروہ کا آدمی بننا، قادری بننا. کیا بننا؟ قادری بننا. اور دوسرا کیا ہے صاحب؟ بولیے نا، مدد مانگنا. بولیے کیا کرنا؟ پھر بولیے کیا کرنا ہے؟ پیرانے پیر کے حلقے میں آنا اور پیرانے پیر سے مدد مانگنا. آج بھی مدد ہوتی ہے، ان کا وعدہ ہے صاحب، ان کا وعدہ ہے. اور ساتھ ساتھ یہ تو بات ہو گئی صاحب، یہ پورے ہر جو بھی چیز بیان کر رہا ہوں بیٹے آپ لوگ تو میرے کو جانتے، جو بیان کر رہا ہوں وہ ریفرنس کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، ہر چیز کتاب سے دیکھ کے بیان کر رہا ہوں، سنی سنائی تو تقریر نہیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے، ٹھیک ہے. لیکن ساتھ ساتھ اب دیکھیے پیرانے پیر کا مقام کیا ہے. پیرانے پیر تو فرماتے سارے اولیاء سے، فرماتے سارے اولیاء سے مقامکم العلا جمعا ولکن مقامی فوقکم ما زال عالی. تم سب کا مقام بہت اونچا ہے لیکن یاد رکھو تم سب کے اوپر ہے میرا مقام، تمام اولیاء سے اوپر ہے جی. اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ جب مرید ہو جائے نا، مرید ہونے کے بعد فرماتے مریدی ہم و طب وشتح وغنی. ہائے ہائے ہائے، میرے مرید جھوم جا، مزے کر جی، وجد کر اور گا اور ناچ جی، اور گا اور ناچ جی. وفعل ما تشاء فالاسم عالی، اور جو چاہا کر، یاد رکھ میرا نام بہت بڑا نام ہے جی. عبد القادر الجیلانی یہ نام بہت بڑا نام ہے جی. اس کے بعد فرماتے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی. اے میری مرید مت ڈر، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ربی، اللہ میرا خدا ہے، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. عطانی رفعتا نلت المنالی او المنالی. فرماتے ہیں عطانی رفعتا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا اونچا مقام دیا ہے کہ میں جو چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے، میں جو چاہتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے. لیکن یہ سب مقامات جو آپ سن رہے ہیں نا، یہ سب مقامات جو سن رہے ہیں صاحب، یہ سب مقامات مرید کے لیے ہے. مرید ہونا پشا. وہ اثرات ہو گئے تھے اس وقت سے وابستہ ہو گئے، قبرستان میں جگہ چاہیے تھا اس وقت سے وابستہ ہو گئے، سب مرید ہو رہے تھے اس وقت سے میں مرید ہو گیا تھا جی. اب وہ پیر صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیے تھے، اس کے بعد نہ پڑھنا ہوا نہ لکھنا ہوا، نہ 11ویں یاد رہی نہ 12ویں یاد رہی، نہ ذکر کرنا، نہ لا الہ الا اللہ یاد رہا، نہ اللہم صلی وسلم یاد رہا جی. یا شیخ سید عبد القادر جیلانی شیخ اللہ بھی یاد نہیں ہے، یا سلطان محی الدین سیف اللہ بھی یاد نہیں ہے. نہ ذکر یاد ہے، نہ نماز یاد ہے، نہ قرآن یاد ہے. پھر انہوں نے کہا میں ہوں قادری، میں مریدوں میں قادری ہوں. بھائی صاحب نہیں ہوتے آپ قادری، جھوٹ بولنا بند کریے، آپ قادری نہیں ہے، قادری بننا پڑتا ہے. ہر زمانے سے، یعنی بچپن سے یہ بات چیختے چیختے بولتے آ رہا ہوں. یہ بات دیکھو، قادری لکھنے سے کوئی قادری نہیں ہوتی، قادری بننا پڑتا ہے، قادری بننا پڑتا ہے.
آپ کے رنگ روپ لباس چال ڈھال پڑھنا اٹھنا بیٹھنا جی یہ سارے چیزوں میں آپ کے قادریت نظر آنا چاہیے، قادریت نظر آنا چاہیے۔ پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس کے بھی مرید ہو، میں صرف قادریوں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں چشتیوں کے لیے کہہ رہا ہوں، نقشبندیوں کے لیے کہہ رہا ہوں، سہروردیوں کے لیے کہہ رہا ہوں، شاذلیوں کے لیے، رفاعیوں کے لیے، سب کے لیے کہہ رہا ہوں، جب آپ کسی شیخ کے فالوور بن گئے، جب آپ کسی راہ پر کسی طریق کسی سلسلے کو پکڑ لیے ہیں تو وہ آپ کی لائف کو چینج کر دینا چاہیے، وہ سلسلہ آپ کے اندر سے جھلکنا چاہیے، یعنی آپ کو قادری بننا چاہیے، چشتی بننا پڑتا ہے، نقشبندی بننا پڑتا ہے۔ میں اپنے نام کے ساتھ اگر اچھا لکھ لوں تو میں اچھا نہیں ہوتا ہوں، اچھا بننا پڑتا ہے۔ میں اپنے نام کے ساتھ میں ڈاکٹر لکھ لوں کیا؟ اگر میں ڈاکٹر لکھ لیا تو میں ڈاکٹر بن جاتا ہوں کیا؟ ڈاکٹر لکھنے سے نہیں ہوتا، ڈاکٹر بننا پڑتا ہے۔ لوگوں قادری بنو، قادری بنو۔ اب دیکھیے پیرانے پیر بتا رہے ہیں یہ قادریت کا راستہ کدھر سے شروع ہوتا صاحب؟ یہ بھی تو ہے نا، قادریت کہاں سے؟ میں بتاؤں ہر سلسلے میں ایک الگ شان ہوتی ہے، ہر سلسلے میں ایک الگ شان ہوتی ہے۔ سلسلہ قادریہ کی شان علم ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں شاید آپ پہلی مرتبہ سن رہے ہوں گے یہ بات، شاید بہت سارے بچے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں۔ سلسلہ قادریت کی شان علم ہے صاحب، پڑھنا پڑھانا پڑھنا۔ آپ پیرانے پیر کی زندگی دیکھو نا بھائی، گیلان چھوڑے کیوں تھے، بغداد آئے کیوں تھے؟ علم حاصل کرنے کے لیے۔ زندگی بھر کیا کرتے رہے؟ بھوک برداشت کیے، پیاس برداشت کیے، 25 سال تک لوگ جو کھانا کھا کر بچا دیتے تھے وہ کھا کر زندہ رہے، کس چیز کے لیے؟ علم حاصل کرنے کے لیے۔ اس کے بعد کیا کیے صاحب؟ اس کے بعد پہلے مدرسہ نظامیہ میں پڑھائے، یہ حیدرآباد والا نہیں بغداد والا، مدرسہ نظامیہ میں پڑھائے، پھر اس کے بعد وہاں سے ابو سعید مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اپنے شیخ استاد کے جو ہے مدرسے کو اس کو سنبھالے اور وہ مدرسے کو چلائے، وہاں سے ہزارہا بچوں کو علم سے فارغ کرے، جی فارغ کرے، ان کو فارغ التحصیل گریجویٹ کرے، ان کو تعلیم دیے ہیں۔ پیرانے پیر کا جو طریق ہے وہ علم کے راستے سے ہو کر جاتا ہے۔ علم اگر کوئی پڑھنا لکھنا چھوڑ دے اور اپنے آپ کو قادری کہے، نہیں نہیں، ہاں علم نافع ہو، جو کام والا علم ہو، ہر علم نہیں، لیکن ہر وہ علم جو انسانیت کے کام ہے۔ مگر دیکھیے آپ پیرانے پیر خود فرما رہے، آپ آج جو بیٹھ کر پڑھے ان اشعار میں فرماتے ہیں، پوری شان بیان کرنے کے بعد، اتنی بڑی شان بیان کر کے آگے پیرانے پیر فرماتے، درست العلم حتی صرت قطبا، میں اس وقت تک علم حاصل کرتے رہا یہاں تک کہ میں مقام قطبیت پر پہنچ گیا۔ جی مقام قطبیت پر غوث پاک کیسا پہنچے ہیں؟ میں اس وقت تک تہجد اور نوافل پڑھتا رہا یہاں تک قطبیت پر پہنچ گیا۔ یہ فرمائے کیا؟ جی میں اتنے روزے رکھا کہ مقام قطبیت پر آ گیا، میں اتنے تسبیحاں پھرایا کہ یہاں تک قطبیت پر آ گیا۔ نہیں فرمائے، کیا فرمائے؟ درست العلم حتی صرت قطبا، میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ میں مقام قطبیت پر آ گیا۔ ونلت السعد من مولا الموالی فمن فی اولیاء اللہ مثلی۔ جی میں پورا زیادہ تشریح نہیں کر رہا ہوں، انشاءاللہ پھر کبھی کریں گے۔ فمن فی اولیاء اللہ مثلی، پس کون ہے اولیاء اللہ میں جو مجھ جیسا ہو؟ یہ پیرانے پیر کا جملہ ہے، کون ہے اولیاء اللہ میں جو میرے ویسا ہو؟ کیا ہے صاحب؟ فرماتے ہیں ومن فی العلم والتصریف حالی، کون ہے جو میرے علم کی برابری کر سکے؟ کون ہے جو میرے تصریف، اختیارات کہتے ہیں نا، اختیارات معجزات یا کرامات جس کو کہتے ہیں، خرق عادات، جی یہ کرامتوں میں اور تصریف میں تقدیر کو بدل دینا، احوال کو چینج کر دینا، گرتے کو بچا لینا، ظالم کو ختم کر دینا، یہ جو کنٹرول ہوتا، تکوینی قوتیں جو رہتی ہے، اس میں کون میرے ہم پلہ ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کے اندر بھی پیرانے پیر جب اولیاء اللہ پر اپنی برتری بتائے تو ساتھ میں یہ بتائے کہ علم میں کوئی ولی میرے علم تک نہیں پہنچ سکا۔ تو قادری کے لیے پہلی شرط ہے کہ وہ پڑھنا شروع کر دے، علم حاصل کرنا بیٹے، علم حاصل کرنا۔ بغیر تعلیم کے قادریت کی راہ پہ نہیں چلا جاتا۔ پرسوں بھی پاشا کے ساتھ، کل ہی پاشا کے ساتھ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بات یہی ہو رہی تھی کہ پیرانے پیر پوری زندگی واعظ کیے، پوری زندگی لیکچرز دیے، پورے زندگی ایز اے ٹیچر پڑھاتے رہے، ایز اے مینٹر تربیت کرتے رہے، یہ اقوام کے اقوام تربیت کر دیے۔ پڑھنا پڑھانا قادری راستے کی پہلی شرط ہے، پہلی سیڑھی ہے۔ پڑھنا پڑھانا چھوڑ کر اگر کوئی قادری بن رہا ہے تو پتہ نہیں وہ کون سی قادریت ہے۔ پیرانے پیر بتائے سے تو قادریت وہ نہیں ہے جی، اور بھی ہے، اس میں کھانا کھلانا ہے اور مدد کرنا ہے اور کثرت سے ذکر کرنا ہے، لیکن سب سے پہلی چیز جو ہے وہ علم، علم علم، پڑھنا شروع کرنا۔ جی
پھر کیا فرماتے ہیں پیرانے پیر؟ رجالی فی حواجرہم صیام وفی ظلم اللیالی کاللآلی. جی رجالی فی حواجرہم صیام. میرے جو آدمی ہوتے ہیں نا، آپ لوگ کے لیے بچوں جو سلسلے سے وابستہ ہے، میں ان کے لیے بول رہا ہوں. رجالی فی حواجرہم، ہم تو غوث پاک کے بھائی، ہماری تو مدد ہو جانا. ہاں غوث پاک کے ہے نا، تو غوث پاک بتا رہے رجالی میرے جو لوگ ہوتے ہیں فی حواجرہم صیام، وہ دنوں میں کثرت سے روزے رکھا کرتے ہیں. قادری کثرت سے روزے رکھتا ہے. رمضان آیا تو ہی روزہ آ رہا. یہ قادری کے لیے نہیں ہے، یہ سب کے لیے ہے، عوام الناس کے لیے. رمضان میں روزہ، قادری پیر کا روزہ رکھتا ہے، قادری جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، قادری ایام 20 کا روزہ رکھتا ہے، قادری کوئی دوسرے کام نہیں ہے تو روزہ رکھ لیتا ہے، قادری کوئی دعوت نہیں ہے تو روزہ رکھ لیتا ہے اللہ کے لیے. جی آج کل لوگ پیٹ کم کرنے بھی روزہ رکھ رہے ہیں، پیٹ کم کرنے کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں. کولیسٹرول کنٹرول ہوتا ہے اس واسطے روزہ رکھ رہے ہیں. جی وہ رات میں زیادہ کھا لیے تھے اس واسطے روزہ رکھ لیے. بھائی وہ آپ ایکسرسائز کریے نا، جلیسل سرپ ملتا وہ پی لیجیے، ایکسرسائز کریے. آپ اللہ کے لیے روزہ رکھیے صاحب، اللہ کے لیے. ضمناً چھوٹے چھوٹے فائدے ہو جاتے. سومو تصحو، سرکار فرمائے روزے رکھو صحت مند ہو جاؤ گے. مگر آپ کا ہیلتھ آپ کا ٹارگٹ نہیں ہونا چاہیے. آپ کا ٹارگٹ کیا ہے؟ آپ قادری ہے، اور ایک قادری کثرت سے روزے رکھتا. رجالی فی ہوا. دیکھو آپ غوث پاک کے بن جاؤ تو پھر غوث پاک آپ کے مددگار ہے. مگر ہم غوث پاک کے بنیں گے نہیں اور بولیں گے کہ ہمارے کو مدد ہو جانا. ارے بھائی مول صاحب تو بولے کہ جو قادری ہے اس کے اوپر تو بھوت پریت کا اثر نہیں ہوتا، ہمارے پاس تو جادو ہو گیا. ایسا تھوڑا ہی لکھ لینے سے ہو جاتا ہے. آپ بن جاؤ قادری. ارے شیاطینوں کے سرداراں کے سر ٹیک دیتے جی وہاں پر. کیا جی میرے شیخ فرماتے تھے سیدی حسین شجاع الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، ارے کیا یہ جنات شیاطین کی کیا باتیں کرتے، جن شیطان کو تو میں ایسا کیڑوں مکوڑوں کی طرح مسل لیتا ہوں فرماتے تھے. یہ تھے ابھی جو کلام پڑھ رہے تھے نا ہمارے علی لوگ بچے پڑھ رہے تھے، اسماعیل پڑھ رہے تھے، بغدادی سیاں جی من موہن ہے باقا تیرا جمال رہے، یہ جو کلام پڑھ رہے تھے میرے شیخ حسین شجاع الدین صدیقی رحمۃ اللہ. جادو جادو جادو، ارے کہے کا جادو رے، شیطانوں کو اور جنات کو میں اپنے کیڑے مکوڑوں کی طرح مسل دیتا ہوں. اور اس کو فرمائے تھے جو ان سے پوچھا نہیں تھا. جی پوچھا نہیں تھا، وہ آ کے بیٹھا تھا پوچھنے کے واسطے، اس کو حضرت فرمائے تھے یہ بات. بہرحال تو یہ قادری جو ہوتے ہیں نا ان کے لیے یہ چیزیں نہیں، یہ چھوٹے لوگوں کی باتیں. جب قادری بن جاتا ہے آدمی تو پھر یہ سب چیزیں کوئی مطلب نہیں رکھتی، کوئی معنی نہیں رکھتی. یہ چھوٹے ہو گئے. اب آپ کا مقابلہ شیطان سے ہوتا ہے. جی جو بھٹکانے والا ابلیس ہے، شیطان ہے، وہ لیول پہ آ جاتے ہیں، اس سے آپ کی فائٹ رہتی ہے. قادری بننے کے بعد یہ نظر لگ گئی، یہ تعویذ ہونا، یہ چیزوں پہ نہیں. آپ اس سے اوپر نکل جاتے، آپ اس سے اوپر نکل جاتے. پھر فرماتے وفی ظلم اللیالی کاللآلی، میرے جو لوگ ہوتے ہیں وہ راتوں کو اٹھ کر نمازیں پڑھتے ہیں. وفی ظلم اللیالی، رات کے اندھیروں میں میرے لوگ جو ہوتے ہیں، جو قادری ہوتے ہیں، میرے آدمی جو ہوتے ہیں، وفی ظلم اللیالی کاللآلی، رات کے اندھیروں میں وہ موتیوں کی طرح ہوتے ہیں. کبھی رات میں اٹھ کر اگر ہم نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں اور اپنے آپ کو یہ سوچ رہے ہیں کہ میں قادری بن گیا ہوں، تو سوری بھائی صاحب، جو انہوں بتائے سو ہے، انہوں ہے. دیکھو عبد القادر انہوں ہے، الغوث الاعظم انہوں ہے، الباز الاشہب انہوں ہے، محبوب سبحانی وہ ہے، قطب ربانی وہ ہے، وہ بانی سلسلہ وہ ہے، وہی بچانے والے ہیں، وہی مددگار ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے آدمی ایسے ہوتے ہیں. تو نوجوانوں روزے رکھو، نفل روزے رکھو، نمازوں کی پابندی کرو اور راتوں کی نماز پڑھو. اور یاد رکھو پہلی سیڑھی کیا ہے صاحب؟ قادریت کی پہلی سیڑھی کیا ہے؟ علم. بولیے کیا ہے؟ پھر بولیے کیا ہے؟ علم. علم حاصل کرنا، دن میں روزے رکھنا اور رات کی اللہ کی عبادت کرنا. بھلے 5 منٹ ہی کیوں نہ صحیح، رات کا ابتدائی حصہ اس کیوں نہ صحیح، رات کا انتہائی حصہ. پوری رات کھڑے رہنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن کچھ حصہ فرض نماز کے علاوہ 2-4 رکعت خالص آپ کے اور اللہ کے درمیان. نہ بھائی کو بولو، نہ امی کو بولو، نہ ابا کو بولو، نہ کسی کو بولو، آپ کے اور خدا کے درمیان ایک نماز رات کے وقت ایسی ہونا چاہیے قادری بننے کے لیے. اور جو یہ کر لے پھر وہ قادری ہے، پھر وہ قادری ہے انشاءاللہ تعالی.